غامدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میزان ہے، فرقان ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، اسی کی بساط، اسی کی کسوٹی پہ دین کے معاملے میں ہر رائے کو پرکھا جائے گا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ مجھے اس پر استدلال کرنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب، وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے حجت بنائی گئی ہے، کیا وہ ہمارے لیے آخری اور فیصلہ کن چیز ہے یا نہیں ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ نیا اعتراض اور نیا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میزان ہے، فرقان ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، اسی کی بساط، اسی کی کسوٹی پہ دین کے معاملے میں ہر رائے کو پرکھا جائے گا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ قرآن مجید کی جن آیات پر انہوں نے استدلال کی بنیاد رکھی ہے، قرآن کی آیتیں وہ بات نہیں بیان کرتی۔ اعتراض کا ایک مجموعی خلاصہ پیغام صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر کے آغاز کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نہ تو میزان ہے، نہ قرآن کے ناموں میں سے میزان کوئی اس کا نام ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کی کوئی صفت ہے۔ یہ ہرگز وحی کے معاملے میں میزان نہیں ہے۔ جس آیت سے غامدی صاحب نے استدلال کیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے کل 55 کے قریب اسماء اور صفات مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے، کوئی ایک بھی میزان کو بطور صفت کے بیان نہیں کرتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو معتمد علیہ تفاسیر لکھی گئیں، جتنے بڑے علماء ہیں، ان سب نے میزان سے مراد ترازو لیا ہے، یہ عدل و انصاف قائم کرنے والی کوئی چیز لی ہے۔ میزان کو قرآن مجید کی صفت قرار نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے فرقان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں قرآن کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یہ قرآن سے متعلق نہیں ہے بلکہ تمام سلسلہ وحی سے متعلق ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن دین کے ہر معاملے میں فرقان نہیں ہے بلکہ محض عقائد کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ اس کو فرقان قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہم سب آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے، دعویٰ ہے کہ قرآن حرف آخر، قول فیصل، میزان، فرقان، مہیمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ یہ کیسے آپ نے رائے قائم کر لی؟ یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ مجھے اس پر استدلال کرنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب، وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے حجت بنائی گئی ہے، کیا وہ ہمارے لیے آخری اور فیصلہ کن چیز ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا، دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے بعد ہماری ہدایت کے لیے دو پہلوؤں سے ہمیں متنبع کیا ہے۔ ایک یہ کہ میں نے تمہاری فطرت میں ہدایت ودیت کر دی ہے، الہام کر دی ہے، تمہارے اندر خیر و شر کا شعور بھی رکھ دیا ہے جو دین کی بنیاد ہے، اور اپنی ذات کا شعور بھی رکھ دیا ہے، اور یہ سب میں نے عہد الست کے موقع پر کر دیا تھا۔ دوسری جانب یہ بتایا ہے کہ میں نے اسی اجمال کو جو تمہارے اندر ودیت ہے تفصیلات میں بدلنے کے لیے اور تم پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ پیغمبروں کا یہ سلسلہ کس مقصد سے جاری کیا گیا ہے، پیغمبر آ کر کیا کرتے ہیں، پیغمبر دنیا کو کیا دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ پھر ہمیں کس منتہا تک پہنچاتا ہے، یہ قرآن کا خاص موضوع ہے۔ یعنی یہاں کسی ایک آیت یا دو آیتوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن مجید پیغمبروں کے بھیجنے کا کیا مقصد بیان کرتا ہے، اور ان پیغمبروں کے ساتھ اگر کتاب نازل ہوتی ہے تو اس کا کیا مقصد بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی پہلے اس بنیادی بات کو سمجھنا چاہیے نا۔ قرآن کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، آخری کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تنہا کتاب نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تورات آ چکی ہے، زبور آ چکی ہے، انجیل آ چکی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے پیغمبروں کو اس کے علاوہ بعض صحائف بھی دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے ہیں اور پیغمبروں کے ساتھ صحائف نازل کیے ہیں، کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ اتنی بات سے ہم واقف ہیں۔ یہ کیوں کیا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ چیز پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پوری اسکیم کے بارے میں معلوم ہوگی، اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنایا ہے۔ میں نے جب اپنی کتاب میزان میں دین حق کے عنوان سے ایک مقدمہ لکھا ہے تو اس میں ان تمام پہلوؤں کو واضح کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت منحصر ہے، اس میں اس کو بھی موضوع بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بات ہے جس کو پیش نظر رکھ کر پیغمبر بھیجے، وہ کیا بات ہے جس کو پیش نظر رکھ کر کتابیں نازل کی ہیں۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر یہ بات واضح نہ ہو
تو دین کی معرفت کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ پیغمبر تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے ہاں بڑے امراض تھے، اس وقت طبیب پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ یہ فلاں فلاں چیز اگر تم کھا لو تو اس سے تمہارے امراض کا علاج ہو جائے گا۔ ٹھیک، اگر فرض کر لیجئے کہ یہ بات درست مان لی جائے تو اس کے بعد پیغمبری کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی، بالکل، پیغمبر سے تعلق بھی تبدیل ہو جائے گا، بالکل، پیغمبر کے دیے ہوئے علم کے معیارات بھی تبدیل ہو جائیں گے، بالکل، اس کے نتائج بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ ایسا ہوگا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ معلوم ہو۔ اسی طرح اگر آپ کتاب کے بارے میں یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے یا کتابیں نازل کی گئی ہیں اور اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک نفسیاتی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کتابیں ان کو دے دی جائیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوں گے، وہ ان کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کریں گے، اگر کسی وقت اضطراب ہوگا تو تلاوت کر لیا کریں گے، اگر کسی نے مرنا ہوگا تو اس موقع پر تسکین کے لیے یہ کتابیں پڑھ کے اس کو سنا دی جائیں گی، اس سے ان کو اجر بھی ملتا رہے گا اور ایک نفسیاتی تسکین کا اہتمام بھی ہوتا رہے گا۔ ٹھیک، اگر کوئی آدمی کتاب کا یہ مقصد یا کتابوں کا یہ مقصد بیان کرتا ہے تو وہی سوالات یہاں بھی ہوں گے نا، بالکل، یعنی اب دین کی نوعیت بھی بدل گئی، دین بھی تبدیل ہو گیا، دین کن نتائج تک پہنچانا چاہتا ہے وہ بھی ایک بالکل دوسری تصویر میں ڈھل گیا، یہ سب ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بنیاد اٹھائیں گے تو جس طرح یہ جاننا ضروری تھا کہ ہمارا پروردگار علیم و حکیم ہستی ہے، ہمارا پروردگار کوئی کام عبث نہیں کرتا، وہ ہر چیز کا مقصد اور اس کی حکمت ہے جس کو سامنے رکھ کر کوئی حکم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور بار بار اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ میں نے یہ عالم کا کارخانہ عبث نہیں بنایا۔ ٹھیک، اور جس طرح یہ جاننا ضروری تھا کہ ہم انسان کیا ہیں، ہماری فطرت کیا ہے، کیا ہم جانوروں میں سے ایک جانور ہیں یا ہمارے اندر کوئی اور شخصیت آ گئی ہے، وہ شخصیت جو ہمارے اندر حصے جمالیات کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، وہ شخصیت جو ہمارے حادثہ اخلاقی کو وجود میں لاتی ہے، یہ کوئی اس دنیا میں آنے کے بعد تجربات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیزیں ہیں یا ہماری شخصیت کا لازمہ ہے؟ ہم بنے ہی اس طرح ہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ ان میں سے جس چیز کو بھی آپ درست بیان کر دیں گے اس کے نتائج نکلیں گے، جس چیز میں غلطی کھا جائیں گے وہ آپ کے سارے تصور پر اثر انداز ہوگی، بلکہ جس طرح مذہب کا تصور آپ قائم کریں گے وہی در حقیقت آپ کے پورے مذہبی اعمال کا بھی احاطہ کر لے گا۔ یہ دونوں باتیں واضح ہو گئی۔ چنانچہ اب آئیے ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کس لیے آئے ہیں اور یہ کتابیں کس لیے نازل ہوئی ہیں۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے 10 مقامات پر دیا ہے، لیکن وہ زیادہ تر منتشر ہے، یعنی مدعا کے لحاظ سے ہے۔ ایک جگہ ایک بات بیان ہو رہی ہے، کسی ایک پہلو کو واضح کر دیا، دوسری جگہ کوئی بات بیان ہو رہی ہے، کسی دوسرے پہلو کو واضح کر دیا۔ سورہ بقرہ میں یہ ایک خاص سیاق میں زیر بحث آیا ہے، اور وہ سیاق کیا ہے؟ وہ سیاق یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی منافقت کے لیے اس بات کو دلیل بنا لیا ہے کہ مذہبی لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کو جب ہم مان لیتے ہیں تو پھر کوئی بڑا حتمی حجت کے انداز کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ بات پوری کی پوری مانی جائے اور اس بات کو اس کی ابتدا سے انتہا تک تسلیم کیا جائے۔ دیکھیے، ہم محمد الرسول اللہ کے بارے میں ایک مثبت رائے رکھتے ہیں، یہ کافی ہے۔ یہ بات کہ محمد الرسول اللہ ہی دین کی آخری اور حتمی حجت ہے، یہ ماننا بھی ایسا کون سا ضروری ہو گیا؟ تو منافقت زیر بحث ہے، یعنی منافقانہ طرز عمل سامنے ہے۔ وہ لوگ جو دین کو پوری طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور سارے کے سارے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ان کے کچھ سوالات ہیں، ان کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی بات کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ 213 آیت ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے عرض کیا اس کا پس منظر کیا ہے، یعنی پس منظر کی میں نے کچھ وضاحت کی ہے۔ یہاں جب یہ آیات شروع ہوتی ہیں تو میں نے اس میں وضاحت کا یہ جملہ لکھا ہے، اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں۔ یعنی اصل کیا ہے؟ منافقانہ طرز عمل ہے، منافقت اختیار کر لی گئی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین یکسوئی کا تقاضا کرتا ہے، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آدھی بات مان لیں اور آدھی کو چھوڑ دیں۔ یہاں تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض الکتاب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک،
تو اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں. کس طرح بہانہ بناتے ہیں؟ پھر میں نے اس کی وضاحت کی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ حق و باطل کا معاملہ کچھ ایسا واضح نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم بالکل ہی یکسو ہو کر کھڑے ہو جائیں. یہ اس زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہت اختلافات ہیں، اس میں اب آدمی اصرار کرے کہ یہی حق ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. یعنی کہتے ہیں کہ حق و باطل کا معاملہ کچھ ایسا واضح نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم بالکل ہی یکسو ہو کر کھڑے ہو جائیں. اس میں اختلافات ہیں، اور ان کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاملے میں، یعنی حق و باطل کے معاملے میں، کوئی حتمی بات کہنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے. لہٰذا جو کشمکش اس وقت برپا ہے، یعنی وہ کشمکش جو مشرکین عرب کے مابین اور رسول اللہ کے مابین برپا ہے، مشرکین عرب کے ساتھ یہود ہیں اور یہود کے اور رسول اللہ کے درمیان برپا ہے، نصارہ ہیں اور نصارہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برپا ہے. تو وہ کہتے ہیں لہٰذا جو کشمکش اس وقت برپا ہے اس میں غیر جانبداری کا وہی رویہ صحیح ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. ٹھیک. یعنی وہ رویہ کیا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ادھر کے لوگوں کو بھی مطمئن رکھنا ہے، ادھر کے لوگوں کو بھی مطمئن رکھنا ہے. دین تقاضا کر رہا تھا کہ یکسو ہو جائے. یہ میں نے اس کا پس منظر واضح کیا کہ کس پس منظر میں قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے. اب ذرا آیت سنیے. آیت یہ ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ٹھیک. یہ میں نے عرض کر دیا تھا 213 آیت. اس کا پس منظر آیت کہاں آئی ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، وہ میں نے واضح کر دیا. اب ذرا ترجمہ سنیے. اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیے یہ قرآن نے بات کہاں سے شروع کی. منافقت کے لیے اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے پہلے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین مختلف دیے گئے تھے، ہدایت مختلف دی گئی. اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک بہت بڑا گروہ دنیا میں موجود ہے، اربوں کی تعداد میں، جو یہ نقطہ نظر رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے اور پیغمبر بھی آتے رہے ہیں. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی محمد الرسول اللہ ہی کو اپنا پیغمبر مانے. بر صغیر میں بہت سے لوگ آئے ہیں. ایک آدمی نے ایک شخص کو ہدایت کے لیے منتخب کر لیا، دوسرے نے دوسرے کو منتخب کر لیا. آج کے زمانے میں بھی جس کا جہاں اطمینان ہوتا ہے وہ اس کا انتخاب کر لے. اس میں حق و باطل کے فیصلے کرنے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. یہ ایک نقطہ نظر ہے اور یہ کروڑوں لوگوں کا نقطہ نظر رہا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر تو اس وقت درست ہوتا جب کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مختلف طریقوں سے ہدایت دیتا. یعنی ایک ہدایت ایک صاحب کو دی اور دوسری دوسرے کو دے دی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین نازل ہوا ہے. ٹھیک. لوگ ایک ہی امت. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے جب اس دنیا کی ابتدا کی یا انسانیت کی ابتدا کی تو میں نے ان کو ایک دین دیا تھا. وہ اسی ایک دین پر کاربند تھے، اسی کو مانتے تھے. اس لیے ہدایت، حق تک پہنچنے کے راستے، دین، مذہب یہ الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی تو ابتدا ہی ایک جگہ سے ہوئی ہے. پہلا یہ جواب دیا کہ تم اختلافات کو بہانہ بنا رہے ہو. اختلافات کیسے پیدا ہوئے ہیں اب ہم تمہیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اختلافات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ دین نہیں دیے. اسی چیز کو سورہ آل عمران میں آگے جا کے واضح کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک تو ہمیشہ سے ایک ہی دین رہا ہے اور وہ اللہ کا دین اسلام ہے. یہی اس کا نام رہا ہے، یہی خدا کا دین رہا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے. اب ایک ہی امت واضح ہو گیا، یعنی لوگ ایک ہی دین کے پیرو تھے. پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ انسان کو چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اپنے اندر بہت غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے. ان قوتوں کا ظہور ہوتا ہے جب وہ زمانے کے ساتھ عمل پذیر ہوتی ہیں اور اس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. چیزوں کو سمجھنے میں اختلافات ہوتے ہیں، ان کے اطلاق میں اختلافات ہوتے ہیں، ان کی اصل میں اختلافات ہوتے ہیں. انسان کے اندر واہمے کی، تخیل کی بڑی قوتیں موجود ہیں. وہ اپنے طور پر ایک مابعث طبیعات بنانا شروع کر دیتا ہے تو اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے. یعنی گویا بتا دیا گیا کہ اختلاف کا منبع اور مرجع اس کائنات کا خالق نہیں ہے. اختلافات انسانوں کی طرف سے سامنے آئے. اختلافات پیدا ہوئے تو فرمایا اللہ نے نبی بھیجے.
اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، یعنی اس نے جو سیدنا آدم کو تفصیلات بتا دی تھیں ان پر انسان زندگی بسر کر رہا تھا، اختلافات پیدا ہوئے تو اب پیغمبر بھیجے گئے، تو پھر یہ بتایا کہ پیغمبر کیا کرنے کے لیے آئے، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ بات تو اختلاف سے شروع ہوئی تھی، لیکن پیغمبروں کا مقصد بالکل ہی دوسرا بیان کیا گیا کہ پیغمبر بھیجے وہ کیا کرنے کے لیے آئے، وہ یہ کرنے کے لیے آئے کہ وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں، اپنی قوموں کے درمیان کھڑے ہوں اور ان کو بشارت دیں اور انذار کریں۔ انذار کریں یعنی انہیں خبردار کریں کہ تم نے اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اگر اللہ کے منشا کو پورا نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ کے مطالبات سے گریزاں رہے، اگر اپنے باطن میں دی گئی ہدایت سے انحراف کیا، اگر تم نے خیر و شر کے پیمانے تبدیل کر دیے تو اس کے نتیجے میں تم گرفت میں آ جاؤ گے، یہ خبردار کیا انہوں نے۔ اور اگر تم ہماری بات سنو گے، صحیح بات کو جانو گے، ہماری بات فطرت پر مبنی ہے، وہی دین جو تمہارے اندر ودیت کیا گیا تھا اسی کی تفصیلات ہم بیان کر رہے ہیں، اگر تم نے اس کو قبول کیا تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت کی، فردوس کی، ابدی بادشاہی کی بشارت ہے۔ ٹھیک، یعنی پیغمبروں کا کام یہ بتایا یا مقصد یہ بتایا کہ وہ انسانوں کے درمیان کھڑے ہوں اور ان کو بشارتیں دیں، ان کو انذار کریں، بشارت جنت کی اور انذار اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، ٹھیک، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں وہ اٹھیں اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو وہ ناکام ہو جائیں، تو انہیں وہ انذار کریں۔ اس کے بعد ذرا سنیے، فرمایا انزل معہم الکتاب، یہی سوالات میں نے اٹھائے تھے نا جی، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پروردگار نے جب ہمیں دین دیا تو اس میں اگر پیغمبر آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وہ جب ہر چیز کا مقصد بتاتا ہے، ہر چیز کی حکمت بتاتا ہے، تو کیا اس نے یہ بھی بتایا یا بس یہ کہا کہ میں نے پیغمبر بھیج دیے ہیں، میرے پیش نظر تھا، تم اس میں سوال نہیں کر سکتے؟ یہ بتایا کہ میں نے پیغمبر اس لیے بھیجے۔ اس کے بعد وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، یعنی ہر پیغمبر کو ہم نے یا تو نئی کتاب دی اور یا جو کتاب پہلے سے موجود تھی وہی اس کی کتاب قرار پائی، دونوں کے لیے بالکل موزوں تعبیر ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب یہ دیکھیے، اور ان کے ساتھ کتاب کس حیثیت سے بھیجی؟ قول فیصل کی صورت میں، یعنی پہلی بات یہ فرمائی کتاب بھیجی قول فیصل کی صورت میں، بالحق، حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے، یہ جاننا ہے دین کیا اور کیا نہیں ہے، یہ جاننا ہے کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو پہلی صفت ہی یہ بیان کی کتاب کی کہ یہ بالحق آتی ہے، بالحق سے یعنی کیا مراد؟ قول فیصل کے ساتھ آتی ہے، اس آخری حجت کے طور پر آتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ابہام باقی رہ گیا تو اس کو دیکھیے کیسے دور کیا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس لیے کہ جو اختلافات تھے یہی وجہ بنی ہے نا، تو پیغمبر بھیجے لوگوں کو خبردار کریں، بیدار کریں، بشارت دیں، اور کتابیں اس لیے نازل کیں، قول فیصل کے ساتھ نازل کیں تاکہ یہ کتابیں لوگوں کے مابین ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ اچھا، یعنی یہاں تو نہ قرآن مجید کا کوئی نام زیر بحث ہے، نہ کوئی میزان کی بحث ہے، نہ کوئی فرقان کی بحث ہے، نہ کوئی تعویل کا سوال ہے، یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ باللفظ بیان کر دی گئی ہے اور اس میں کسی نوعیت کی کوئی دوسری بات کہنے کی گنجائش نہیں، یعنی لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کتابیں نازل کی تاکہ یہ کتابیں لوگوں کے لیے اختلافات میں کیا بن جائیں؟ حکم بن جائیں۔ تو قرآن حکم ہے، تورات حکم ہے، انجیل حکم ہے، اللہ کی سب کتابیں اسی حیثیت سے نازل ہوئی ہیں کہ وہ فیصلہ کریں، کس چیز کا فیصلہ کریں؟ فی مختلفو فی، ان چیزوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ان آیات کو کسی شرح و وضاحت کی ضرورت، ان کے لیے کسی مفسر کے پاس جانے کی ضرورت، ان کے لیے تفسیریں کھولنے کی ضرورت، یہ تو اپنی بات اس وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یعنی بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ اس دنیا میں اصل مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ لوگ دین کے معاملے مختلف ہی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ میں نے تو ایک دین دیا تھا، اگر لوگوں میں اختلافات نہ ہوتے اور ان کو خبردار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، انہیں بیدار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، تو نہ پیغمبر آتے نہ کوئی کتاب نازل کی جاتی۔ تو میں نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ انہیں انذار کر کے، خبردار کر کے بیدار کر دیں۔ تو میں نے تو اسی مقصد سے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی کہ ان اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ تو اس میں
تو اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کے بارے میں یہ بات واضح کر دی۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا یہ جن کو دی گئی اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد۔ یعنی کتابیں اس لیے دی گئی تھیں کہ وہ اختلافات کا فیصلہ کریں، لیکن لوگوں نے اللہ کی اس عظیم نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور انہوں نے کتابیں آنے کے بعد نہایت واضح دلائل کے ساتھ جب حق سامنے آ گیا اس کے بعد اختلاف کیا۔ سوال پیدا ہوا کہ کتابیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی، آئی اس لیے کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے، اس کے باوجود اختلاف کیا تو کیوں کیا؟ یعنی کتابیں وہ چیز ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اختلاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس کا جواب دیا محض آپس کے ضدم ضدہ کی وجہ سے۔ اچھا، یعنی اختلاف کی وجہ کیا ہوئی؟ قرآن کے الفاظ ہیں بغیم بینہم، محض آپس کے ضدم ضدہ کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یہ اختلافات کا پس منظر ہے، تم اختلافات کو بہانہ بناتے ہو۔ اختلافات تو پیدا ہی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے استکبار اختیار کیا ہے، ضد اختیار کی ہے، اس لیے نہیں کہ دین میں ہوتے ہی اختلافات۔ دو ہی باتیں کہی جا سکتی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اختلافات پیدا کیے ہوئے اس لیے کہ وہ ایک پیغمبر کے ذریعے سے، ایک رشی کے ذریعے سے، ایک ولی کے ذریعے سے یہ ہدایت دے دیتا ہے، دوسرے کے ذریعے سے یہ دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں نے تو ایک ہی ہدایت دی ہے، میں نے تو ایک ہی دین دیا ہے، میرے ہاں سے تو ابتدا ایک ہی جگہ سے ہوئی تھی، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ دوسرا پہلو کیا تھا کہ پھر کتابیں بھیج دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد کیا اختلافات ختم ہو گئے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ کتابیں تو اختلاف ختم کرنے کے لیے آئی تھیں، تم نے نہیں مقصد یہی تھا، تم نے نہیں کیے۔ اور کیوں نہیں کیے؟ محض آپس کے ضدم ضدہ کی وجہ سے۔ فرمایا پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، یعنی اب اللہ کی کتاب قرآن آ گیا ہے، پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اچھا، یہ بھی تو بنی اسماعیل ہے، قرآن مجید جن کو دیا گیا ہے اس میں بھی تو پہلے سے بہت سے اختلافات موجود تھے، وہ دین ابراہیمی کو فراموش کر چکے تھے، شرک اختیار کر چکے تھے۔ اسی طرح سے اگر قرآن کے مخاطب یہود ہوئے ہیں تو ان کا معاملہ بھی یہی تھا۔ تو فرمایا پھر جو قرآن کے ماننے والے ہیں، یعنی جب آپ مسلمان ہوئے ہیں، ظاہر ہے مشرکین عرب سے بھی مسلمان ہوئے ہیں، یہود سے بھی ہوئے ہیں، نصارہ سے بھی ہوئے ہیں، پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی اس وقت بھی یہ قرآن کیوں آیا ہے اور پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ اختلافات میں رہنمائی کرنے کے لیے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی راہ سیدھی راہ ہے، اللہ نے ہدایت نازل کی ہے کہ لوگ سیدھی راہ پر آئیں، لوگ اس میں ٹیڑھ نکال لیتے ہیں، کجی پیدا کر دیتے ہیں، اسی سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اختلافات کا باعث آپس کا ضدم ضدہ ہے، لوگوں کا استکبار ہے، وہ اپنی انا کو سامنے رکھ کر چیزوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں، اپنے تعصبات سے اوپر نہیں اٹھتے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اختلافات کو ختم کرنے کا بندوبست کر رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے صرف پیغمبر نہیں بھیجے، ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اور ہر کتاب اسی لیے آئی ہے کہ وہ حکم بن کر رہے اور تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ واضح۔ قرآن بھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہی ہے نا، اللہ کی کتاب۔ تو جو سب کتابوں کا وصف یہاں بیان ہوا ہے وہ قرآن کا کیوں نہیں؟ اور یہ آخر میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ نے جن کو قرآن دیا ہے، جو اب قرآن کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی اسی لیے دیا ہے کہ ان کے اختلافات میں ان کی رہنمائی کر دے۔ گویا قرآن ماننے والوں کے بھی اختلافات میں آپ یہ بتائیے کہ یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، من البدایہ الی النہایہ بیان کر دی ہے، ایک ایک پہلو سے بیان کر دی ہے۔ اختلافات ہی کے باب میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو حکم بننا ہے، یہاں موضوعی اختلافات ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ کو مان چکے ہیں منافقت کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی پوری یکسوئی سے اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مان رہے، پوری یکسوئی سے دین پر عمل نہیں کر رہے، پوری یکسوئی سے دین کے مطالبات پورے نہیں کر رہے، وہ زیر بحث ہیں۔ محض توحید یا شرک زیر بحث نہیں ہے، وہ لوگ زیر بحث ہیں۔ ان سے جو دین مطالبات کر رہا ہے اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات ہوتے ہیں، آخر اتنا اصرار کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سب بالکل یکسو ہو جائے۔ ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر
قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ دوبارہ سنیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مجھے کسی اور آیت کی طرف جانے کی بھی حقیقت میں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس شان کے ساتھ یہاں بیان کر دی۔ پھر سنیے، اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ میں نے وضاحت کی ہے، پس منظر بتایا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے۔ یہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا، تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے، اگرچہ کتاب بھی پیغمبر ہی لے کر آتے ہیں لیکن دونوں کو الگ کیا ہے، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی، یعنی فیصلہ کن بات کی صورت میں، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ یہ جن کو دی گئی، اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا، نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے۔ پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی کتابیں قول فیصل نہیں ہیں، اللہ کی کتابیں حق و باطل کے لیے آخری حجت نہیں ہیں، اللہ کی کتابیں ہمارے تمام اختلافات میں حکم نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر دنیا کی کون سی چیز ہے کہ جو اس کو قائل کر سکتی اگر یہ آیت نہ اور اس سے کیا مختلف بات ہے جو ہم نے کہی ہے، اس سے کوئی مختلف بات کہی گئی ہے؟ اگر یہ مقدمہ واضح ہے، یہ اصول بالکل متعین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے، اور پھر عرض کر دوں کہ موضوع یہ ہے کہ اختلافات پیدا کیوں ہوتے ہیں اور اختلافات کا حل کیا ہے، اور اختلافات کے لیے کس چیز کی طرف رجوع کرنا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اختلافات میں حکم بننا ہے۔ اس سے زائد یا اس سے مختلف کیا بات ہے جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کہی ہے نہیں، یا مدرسہ فراہی کے علماء نے کہی ہے؟ بار بار یہی کہا ہے نا کہ جو کچھ بھی اختلاف ہے، کسی روایت کے بارے میں ہے، پرانی کتابوں کے بارے میں ہے، اگر کسی مذہبی تصور کے بارے میں ہے، تصوف کے بارے میں ہے، فقہ کے بارے میں ہے، ان سب پر کس کی حکومت قائم ہے؟ اللہ کی کتاب کی۔ اس سے مختلف کوئی بات نہیں کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے، کیا یہ یہاں لفظوں میں بیان نہیں ہو گیا؟ ایک ایک چیز کو واضح نہیں کر دیا گیا؟ اس کو بیان کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ اس سے آگے خود قرآن کے بارے میں، یعنی یہاں تو اصول بیان کیا گیا، سب کتابوں کے بارے میں بیان کر دیا گیا، سب کتابیں اسی لیے نازل ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے پھر خاص قرآن کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اب تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب جو محفوظ ترین صورت میں ہے وہ یہی قرآن مجید ہے۔ اس میں سب سے پہلے جس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے وہ قرآن کا ایک دوسرا نام ہے جی، اور وہ کیا ہے؟ وہ نام ہے الفرقان۔ اب یہ دیکھیے کہ خود قرآن مجید میں اسی نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے۔ قرآن مجید نے اسی نام سے قرآن کا خود تعارف کرایا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ یعنی جس جگہ پہ القرآن کا لفظ رکھنا تھا اسی جگہ الفرقان کا لفظ رکھ دیا۔ یہ سورہ فرقان کی ابتدا ہے، یہ پہلی آیت ہے، یعنی قرآن مجید فرقان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب فرقان ہے۔ یعنی قرآن مجید سے پہلے اگر تورات نازل ہوئی تو وہ بھی فرقان تھی، چنانچہ قرآن نے کہا ہے اس کو، بالکل اسی طریقے سے قرآن کا نام بھی فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن فرقان ہے تو کیا مطلب ہے؟ مجھے اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ہمارے جلیل القدر مفسر ہیں ابن کثیر، ان کی عبارت رکھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ فرقان ہے، میں نے عرض کیا پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے نذیر بن کر کھڑا ہو جائے۔ دلچسپ بات دیکھیے، یہاں بھی پیغمبر کو کیا کہا ہے؟ نذیر، اور وہاں کیا فرمایا تھا؟ مبشرین و منذرین، اور جو چیز اسے دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الفرقان۔ تو الفرقان کیا ہے؟ یہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں
وَلِہَٰذَا سَمَّوْهَا هُنَا الفرقان، یعنی پیچھے وضاحت کی ہے کہ کیا سبب ہوا ہے، پھر کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کا نام فرقان رکھا گیا، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَفْرِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْهُدَىٰ وَالضَّلَالِ وَالْغَيِّ وَالرَّشَادِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ حق اور باطل میں فرق کر دے، ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دے، یہ رشد اور انحراف میں فرق کر دے، یہ حلال اور حرام میں فرق کر دے۔ ساری چیزیں آ گئی اس میں، یعنی سب کچھ بیان کر دیا۔ تو یہ بتا دیا کہ اس کا نام فرقان اس لیے رکھا گیا ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ کی پہلی آیت میں اس کا تعارف اسی طرح کرایا گیا ہے، اس میں در حقیقت کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، وہی بات جو وہاں اصول کے طور پر بقرہ کی آیت 213 میں بیان ہوئی ہے، اسی کا اطلاق کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مدعا پھر ایک بار بیان کر دیا۔ غور کیجئے تو وہی بات ہے جو قرآن کے حوالے سے بیان ہو گئی ہے جی، یعنی وہ بابرکت ذات جس نے یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب نازل کی ہے، فرقان نازل کیا ہے، تاکہ اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کا وہ بندہ جس کو اس نے پیغمبر بنایا ہے وہ پورے عالم کے لیے نذیر بن جائے۔ ٹھیک، تو پورے عالم کے لیے جب خدا کا پیغمبر نذیر بنے گا تو وہ اگر اپنے اختلافات سامنے لے کر آئیں گے تو ان اختلافات میں فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فرقان۔ تو گویا قرآن مجید کا نام فرقان رکھ دیا۔ جب کسی کتاب کا یا کسی شخص کا آپ اس طرح کا ایک صفاتی نام رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری شخصیت کو اس سے تعبیر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا نام الذکر رکھا ہے قرآن نے، تو الذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی۔ تو قرآن کا ہر حرف یاد دہانی، ہر پہلو سے یاد دہانی، وہ ہر پہلو سے یاد دہانی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید جب اپنے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو جس طرح سے القرآن کا لفظ استعمال کرتا ہے اسی طرح سے الذکر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ قرآن مجید نے جہاں یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو وہاں کیا الفاظ ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ دیکھیے قرآن کا نام نہیں لیا، الذکر کہا ہے، پورے قرآن کو الذکر کہا ہے۔ تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الذکر ہے، لہٰذا وہ ابتدا سے انتہا تک یاد دہانی ہے۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے، لہٰذا وہ اپنے ایک ایک حرف میں حق و باطل کی میزان ہے، حق و باطل کے لیے فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ فرقان کے معنی ہم نے کوئی نئے ایجاد کر لیے ہیں۔ یہ ابن کثیر کی عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مسلمانوں کے جلیل القدر مفسرین میں سے ہیں، اور ایک ایسے مفسر ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ معصور تفسیر میں مراجعت کرنا چاہیں، یعنی ان چیزوں کو جاننے کے لیے جو سلف سے چلی آ رہی ہیں، تو آپ ابن جریر کی طرف رجوع کریں گے یا ابن کثیر کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ سارا ذخیرہ تنقیح کے ساتھ ابن کثیر میں ملتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ قرآن کیا ہے، اس کو جب فرقان کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ یہ واضح ہوا؟ واضح۔ اب اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ہو گیا کہ اللہ کی ساری کتابیں اسی مقصد سے آئی ہیں، قرآن بھی انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور جب وہ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تو جس طرح تورات فرقان تھی اسی طرح قرآن بھی فرقان ہے۔ اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا۔ جب اس کو خود بیان کر دیا تو اب ایک سوال پیدا ہوا۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ پھر باقی کتابیں بھی اگر فرقان ہیں تو قرآن کا ان سے کیا تعلق؟ یعنی ان سب میں اگر کوئی اختلاف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا، یعنی پھر کیا صورت ہوگی؟ اگر تو وہ کتابیں اسی صورت میں موجود ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ ان میں اور قرآن میں اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جی، یہ درست ہے کہ وہ کتابیں اپنی اصل زبان میں ہم تک نہیں پہنچی، ان کے بارے میں اطمینان کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حرف بہر وہی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی تھیں۔ قرآن مجید کے بارے میں تو یہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، تو یہ وجہ ترجیح تو قرآن کی عقلی طور پر موجود ہے، لیکن کیا قرآن اپنے آپ کو خود اس حیثیت سے پیش کرتا ہے؟ یعنی وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے تم نے ان کتابوں سے متعلق بھی فیصلے کرنے ہیں، ان کتابوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کے بارے میں بھی رائے قائم کرنی ہے، تو اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یعنی خود بتا دیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس کو اب یہ دیکھیے، یہ سورہ مائدہ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت 48 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس معاملے کو زیر بحث لائے ہیں۔ یعنی کیا معاملہ؟
یہ کہ جو پہلے کتابیں موجود ہیں ان کے ساتھ اس قرآن کا اس پہلو سے کیا تعلق ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کتابوں میں اور قرآن مجید میں اختلاف ہوگا تو وہاں فیصلہ کن ہو جائے گی، وہاں آخری حجت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں سورہ مائدہ میں یعنی سیاق بتا رہا ہوں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تورات نازل کی، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انجیل نازل کی، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہدایت ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کتابوں کے ماننے والوں کو جب تک وہ قرآن کو نہیں مانتے انہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے، ان میں اللہ کا حکم ہے، ان میں نور ہے، ان میں ان کے لیے رہنمائی ہے، یہ سب بتا رہے ہیں۔ یہ سب بتانے کے بعد آیت 47 تک جب بات پہنچ جاتی ہے تو اب التفات ہوتا ہے، اور التفات کے بعد اللہ کے آخری پیغمبر کو خطاب کیا جاتا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر دیکھیے کیا فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، پھر ہم نے اے پیغمبر، ترجمہ ہے پھر ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی کیا الفاظ ہیں، بالحق، قول فیصل کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں جب اصول بیان کیا تو کیا کہا، ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی، انزل معہ الکتاب بالحق۔ اس کے بعد خود قرآن مجید کے بارے میں جب یہ کہا کہ تبارک الذی نزل الفرقان، تو وہاں بھی یہی بات بیان کی، اور اب یہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ہے پیغمبر یہ کتاب نازل کی ہے قول فیصل کے ساتھ، اور اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے۔ تصدیق میں یعنی ظاہر ہے اس سے تورات مراد ہے، تورات ہی کا ایک ذیلی پہلو انجیل کی صورت میں بھی نازل ہوا ہے، یعنی جو قانون تورات میں تھا انجیل نے اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے، اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا ہے وہ مہیمنًا علیہ، اور اس کی نگہبان بنا کر، اس لیے کہ تم ان کا فیصلہ، یعنی یہ جو اللہ کی کتابوں کو پہلے سے ماننے والے ہیں، اس لیے تم ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ کیا بتایا؟ اب اللہ کا فیصلہ یہ کتاب لے کے آ گئی ہے، اب لوگوں کی خواہشات پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ اب اس کتاب کی بنیاد پر ہوگا۔ اس سے پہلے بھی اگر کوئی چیز موجود ہے اور لوگ اس کے ماننے والے ہیں تو وہ اللہ ہی کا حکم تھا، لیکن اب یہ کتاب تمہاری طرف نازل کر دی گئی ہے تو اب اس کتاب کو تمہیں مضبوط پکڑنا ہے اور اسی کے مطابق تمام فیصلے کرنے ہیں۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے میں نے عرض کیا، وہ لفظ کیا ہے، مہیمن، یعنی پہلے کیا تھا، پہلے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کتابیں اس لیے نازل کی گئی ہیں لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، وہ قول فیصل کے ساتھ آتی ہیں اور ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد فرقان کا لفظ استعمال کر کے اسی حقیقت کو قرآن کے بارے میں واضح کیا۔ اس کے بعد یہ سوال ہم نے سامنے رکھا کہ پھر باقی کتابوں کا معاملہ کیا ہے، تو اس کے لیے اب جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے، مہیمن، کہ یہ قرآن مجید فرقان ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کی دوسری کتابیں بھی ایسے ہی فیصلہ کن رہی ہیں، اس وقت بھی وہ موجود ہیں جس صورت میں بھی ہے، ان سب کے معاملے میں اب کون فیصلہ کن ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا مہیمن۔ جی یہ کیا ہے، اب ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے، یہی ابن کثیر ہے، یہ ان کی تفسیر القرآن العظیم ہے، اس میں وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مہیمن کس معنی میں کہا ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے، میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ابن کثیر سلف کی تفسیر بیان کرتے ہیں، یعنی معصور تفسیریں صحابہ کی، تابعین کی، پہلے کے علماء کی، وہ عام طور پر جمع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں بہت سے تابعین اور صحابہ کا ذکر کیا ہے، اور ان میں خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس، ان کی بڑی حیثیت ہے، صحابہ میں وہ حبر الامہ ہیں اور قرآن مجید کے بڑے عالم ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ مہیمن کیا ہے، یعنی ابن عباس بیان کرتے ہیں، ابن کثیر اس کو نقل کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مہیمن کیا ہے، مہیمن الامین، یعنی یہ قرآن کیا ہے، یہ در حقیقت امانت دار ہے اس سارے علم کا جو علم اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں دیا ہے، مہیمن علیہ، یعنی اللہ کی کتابوں کے نزول کا جو سلسلہ رہا ہے اس پر یہی مہیمن ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، القرآن امین علی کل کتاب قبلہ، یعنی قرآن مجید کی یہ اب خاص حیثیت سورہ مائدہ کی ان آیات میں بیان ہوئی ہے، اور وہ حیثیت کیا ہے، یعنی سورہ مائدہ کی آیت 48 میں، کہ قرآن اپنے سے پہلے
ہر کتاب پر امین ہے۔ اچھا، ابن جریر ان تمام اقوال کو سامنے رکھ کے، اور یہ اقوال کن کن تابعین میں سے ہیں؟ یہ اکرمہ سے ہیں، یہ سعید بن جبیر سے ہیں، یہ مجاہد سے ہیں، یہ محمد بن کعب سے ہیں، یہ عطیہ سے ہیں، یہ حسن بصری سے ہیں، یہ قتادہ، عطا، یہ سدی، ابن زید، یعنی جتنے بھی تابعین کے بڑے علماء ہیں وہ سب یہی بات بیان کرتے ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کر ابن جریر اب اس کا مدعا بیان کر رہے ہیں، اور کیا؟ القرآن امین الکتب المتقدمۃ قبلہ، قرآن مجید اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر امین ہے۔ فما وافقہ منہا فہو حق وما خالفہ منہا فہو باطل، اس لیے جو کتاب بھی اب آئے گی سامنے اس میں اگر قرآن سے موافقت ہے تو وہ حق ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف ہے تو وہ باطل ہے۔ یہ واضح کر دیا انہوں نے۔ واضح۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے بارے میں پھر خاص طور پر اس نے یہ بیان کیا کہ پچھلی کتابوں کے تقابل میں بھی اگر قرآن زیر بحث آئے تو جس طرح پچھلی کتابیں حق کے معاملے میں فرقان تھیں، یہ فرقان تو ہے، لیکن ان کتابوں کو چونکہ اب اس صورت میں تم نہیں دیکھتے تو ان میں بھی اگر کوئی چیز سامنے آئے تو معیار کی حیثیت اسی کتاب کو حاصل ہے، یہ ان کا امین ہے، یہ ان پر مہیمن ہے، اور القرآن امین الکتب المتقدمۃ قبلہ، یعنی اپنے سے پہلے تمام کتابوں کا یہی امانت دار ہے، اور اس کی وضاحت کی ہے کہ امانت دار کا مطلب کیا ہے۔ فما وافقہ منہا فہو حق، یعنی ان کتابوں میں سے جو چیز اس کے موافق ہوگی وہ حق ہے، وما خالفہ منہا فہو باطل۔ اس کے بعد مزید ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، ای حاکم علی ما قبلہ من الکتب، یعنی یہ تو حاکم ہے، اصل میں اسی کو فیصلہ کرنا، حاکم فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ اور پھر تبصرہ کرتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى، یعنی یہ جتنے الفاظ ہیں جن کو ابن عباس نے اختیار کیا ہے یا دوسرے اہل علم نے اختیار کیا ہے، وہ امین کا لفظ ہو، وہ حاکم کا لفظ ہو، یہ سب ایک ہی معنی کے ہیں۔ فَإِنَّ اسم المہیمن، اس لیے کہ جو اسم مہیمن ہے، یہ جو مہیمن قرآن کو کہا ہے، یتضمن ھذا کلہ، یہ اصل میں ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ فہو امین و شاہد و حاکم علی کل کتاب قبلہ، اس لیے یہ امین بھی ہے، یہ شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے، اور یہ ہر کتاب پر فیصلہ کن اتھارٹی بھی ہے۔ یہ ابن کثیر نے مہیمن کے معنی بیان کیے ہیں، اور آپ کے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ باقی کتابیں، اللہ کی کتابیں، وہ بھی فرقان تھیں، ان کے ساتھ اب قرآن کا کیا تعلق ہے۔ چنانچہ وہی معاملہ جو قرآن مجید باقی تمام اختلافات میں کرے گا، وہی اگر ان کتابوں میں کوئی اختلاف ہوگا تو ان کے معاملے میں بھی۔ ہم سب قرآن میزان، فرقان، مہیمن، حکم، حرف آخر، قول فیصل ہے، آپ کے یہ دعویٰ اور اس دعوے کے دلائل، سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ وقت ہمارا بھی ختم ہوتا ہے، جانیں گے غامدی صاحب سے کہ اس کے بعد قرآن مجید اور اپنے کیا صفاتی نام بتاتا ہے، اور اس میں اس کی حیثیت کیسے نمایاں ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان آیات پہ جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی سلسلہ وار پیش کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔